تو مشقت کر کے دنیا کما رہا ہے، اپنا وقت اپنی محنت صلاحیت صرف کر کے، ادھر وہ کہا جا رہا ہے کہ میدان میں نکلو۔ اب یہ راستے بہرحال کٹھن راستے ہیں، اس میں مشکلات ہیں۔ ان مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے بھی بسا اوقات انسان جو ہے وہ اس راہ پر آگے بڑھنے سے ہچکچا جاتا ہے۔ اس کا علاج فرمایا جا رہا ہے، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، اصابہ یصیبو کسی چیز کا واقع ہونا، مصیبت واقع ہونے والی، مراد اس سے ویسے تو یہ کہ جو شے بھی واقع ہو رہی ہے اس پر اس لفظ کا لغوی طور پر اطلاق ہو جائے گا، لیکن مسرت بخش چیز اگر کوئی ہو گئی ہے تو ہم اس کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے۔ اصل میں جو فکر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کوئی شے جو میرے لیے نقصان دہ ہو، میرے لیے مضرت کا باعث بنے، میرے لیے فوری طور پر کسی تکلیف کا باعث بن جائے۔ لہذا لفظ مصیبت کا عام اطلاق جو ہے وہ ہے کسی ایسے شے کے لیے کہ جو ہمارے لیے ناگوار ہو۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی ناگوار شے، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی مضرت بخش شے نہیں واقع ہوتی فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ یہ مصائب مشکلات جو ہیں دونوں طرح کی ہیں۔ دنیا میں کوئی زلزلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، سیلاب آ جائے، اس سے کوئی تکلیف آئے اور نقصان ہو جائے، یا اور کہیں آگ لگ گئی ہے اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی وبا پھیل گئی ہے۔ اسی طریقے سے فی انفس بیماری آ گئی ہے، کوئی جان اور مال کا ضیاع جو ہے انسان کے ذاتی سطح پر کوئی ہو گیا ہے۔ تو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی مضرت بخش چیز، کوئی تمہارے لیے ناگوار کیفیت، چاہے وہ عمومی ہو فی الارض ولا فی انفسکم، خاص ذاتی طور پر تمہاری جان پر بنائے، الا فی کتاب من قبل ان نبراہ، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب علم الہی۔ اللہ کے علم میں ہے ہر شے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوئی، اور ہر شے کہ جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوگی کبھی بھی آئندہ، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے عالم ما کان و ما یکون، یہ اللہ کی شان ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ کے ہوگا اس کے علم میں ہے۔ یہ علم الہی کو ایک ریکارڈ کی حیثیت سے یہاں پر اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس علم الہی میں وہ شے موجود ہے، اسی کو ہم نوشتہ تقدیر بھی کہتے ہیں۔ لیکن تقدیر سے جو تاثر پیدا ہو جاتا ہے ذہنوں میں کہ جیسے کہ اس کا مطلب ہے جبر، تقدیر ہے تو لازماً ہو کر رہے گا۔ ایک اعتبار سے وہ بات صحیح ہے کہ اس کے اندر لازمی وقوع تو اس کا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یا ہمارے کسی چوائس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک مصیبت ہے جو مجھ پر آئی ہے، فرض کیجئے کسی شخص نے مجھ پر زیادتی کی، اس کے لیے یہ کسب ہے، اس نے جان بوجھ کر وہ معاملہ کیا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھ پر ظلم کیا، وہ کسب ہے۔ میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شے ہے کہ جو آ گئی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو وہ لاکھ میری برائی کرتا اور میری کوشش کرتا مجھے نقصان پہنچانے کی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایک شخص آپ کو ایم کر رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، گولی اس نے چلائی، وہ اس کا کسب ہے، اس نے غلط چلائی تو اللہ کے یہاں اسے جواب دہی کرنی پڑے گی، لیکن وہ گولی آپ کو نہیں لگ سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کو آ کر لگی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ متوازن نقطہ نظر کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہمارا چوائس ہے، لیکن وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے اگر اذن رب نہ ہو۔ آپ جانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس چلنے کے اندر آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، وہ اعضاء بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ زمین کو دھکیلتے ہیں، زمین آپ کو دھکیلتی ہے، زمین آپ کو نہ دھکیلے تو آپ نہیں چل پائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پوری کائنات جو ہے جب آپ کے ساتھ سازگاری اختیار کرتی ہے تب آپ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ارادے کی حد تک تو ہمارا ہے، لیکن اس فعل کی تخلیق بالفعل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارا اس میں کوئی چوائس نہیں یا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، پہلے سے کسی چیز کے لیے یہ تعین کہ وہ شخص یہ کرنے پر مجبور ہے، اور ایک ہے پری نالج،
پہلے سے یہ معلوم ہونا کہ یہ شخص یہ کرے گا، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ سادہ سی مثال جو ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، آپ نے اس کے کہیں قریب لا کر کوئی خوبصورت کھلونا رکھ دیا، آپ کا اندازہ ہے کہ فوراً متوجہ ہوگا، ادھر جائے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے جبر سے وہ گیا ہے، وہ بچے کا اپنا فعل ہے، وہ ادھر بڑھا ہے، اپنے ارادے سے بڑھا ہے۔ البتہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے گیس کیا، آپ نے یہ ایک اندازہ لگایا کہ یہ بچہ اب ادھر متوجہ ہو جائے گا، اور آپ کا وہ گیس صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کو معلوم ہے، اس نے ہمیں آزادی دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اس آزادی کو بروئے کار لا کر استعمال کر کے ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں، یہ فعل ہمارا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کدھر جائیں گے۔ اس کا جو علم ہے وہ در حقیقت جبر کو مستلزم نہیں ہے، پری نالج جو ہے وہ لازماً جبر کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جبریہ اور قدریہ کی بحث تو بڑی طویل ہے، لیکن یہاں اصل میں جس چیز کی طرف یہ میں نے بات اس لیے کر دی کہ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اس بحث کے ساتھ، ورنہ یہاں جو سلسلہ کلام ہے اس میں تو در حقیقت ان لوگوں کو جو اس وجہ سے رک جائیں کہ تکلیف دہ راستہ ہے، اس میں مصائب ہیں، اس میں مشکلات ہیں، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمہارے لیے تو وہ تو آ کر رہے گی۔ جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت آ گیا تھا وہ چاہے وہ میدان کے اندر نہ جاتے، اپنے گھروں میں بھی ہوتے، فی بروج مشیدہ، وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں بلکہ قلعہ بند ہو جاتے، اور قلعے بھی بڑے حفاظت کا سامان کر دیا ہوتا، تب بھی موت کو تو اس وقت آ کر رہنا تھا۔ یہ صرف ایک حسرت انسان کے دل میں رہ جاتی ہے کہ فلاں جگہ گیا تو یہ مصیبت آ گئی، یا فلاں ہم نے کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے اس کے علم ازلی کے اندر ہر شے پہلے سے معین موجود ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شے کا اب ظہور ہو رہا ہے، یہ ظہور ہے اس کا، ورنہ علم خداوندی کے اندر وہ قدیمی طور پر ہمیشہ سے موجود ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے۔ ہم اپنے علم کے اعتبار سے، جیسے میں نے بچے کی مثال دی ہے، اب اس کو ہم لاکھ گنا بھی کر لیں تب بھی وہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کی مثال کے اوپر تو پوری طریقے سے منطبق نہیں ہوگی۔ لہذا ہم اپنی سوچ کے محدود پیمانوں میں اس چیز کو بڑی مشکل ہی سے یعنی ہم اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کا تصور کرو، جس کے بارے میں کہ پہلا جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، ہوا بکل شیء علیم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، یہ تمام جو آیات آ چکی ہیں، تو اس سب کو ذہن میں رکھو، تو اللہ کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کا تصور کرو تو تمہیں ان چیزوں کے اوپر اعتماد حاصل ہو جائے گا اور اس پر تمہارا دل ٹھک جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے۔ فاتا فوت ہو جانا، ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہو گیا، ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، فوت ہو گیا، اور اس پر انسان اب تلملاتا رہتا ہے، کف افسوس مل رہا ہے، اس کا دل جو ہے بجھ کر رہ گیا ہے، ہمت جواب دے گئی ہے، اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، اگر کوئی شے جاتی رہی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، مال جاتا رہا، تو اسے جانا ہی تھا، اور یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہو، یہ علیم اور بصیر اور خبیر اور حکیم ہستی ہے کہ جس کا ارادہ یہاں پر کار فرما ہے، اور یہ اس کے تحت ہو رہا ہے۔ لہذا صاحب ایمان کے لیے اب اس میں افسوس کس بات کا، رنج کس بات کا، غم کس بات کا؟ ایمان کی وہ کیفیت جس کو کہ مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اصل میں حقیقت ایمان ہی کے لیے ایک لفظ ہے۔ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو وہ اہل ایمان ہی اللہ کے ولی ہیں اور دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کس بات کا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جس کا اللہ کے ہاں سے اذن ہوگا، تو جو اللہ کی طرف سے آئے ہرچہ بعد آباد، ہم تو اس کے لیے تیار ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔
اور وہی ہوا جو جس کا کہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ تو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہر چہ ساقی مارے قین الطافس، میرے پیمانے میں، میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو ڈال دیا اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ بظاہر کوئی چیز وقتی طور پر میرے لیے ایک ناگوار شے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بندہ مومن کو پھر مزید تسلی حاصل ہوتی ہے اس سے کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہماری نگاہ تو بہت کم فاصلے تک ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ بڑی لمبی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے فوری طور پر ایک شے تکلیف دہ ہو، لیکن ان دی لانگ رن وہ تمہارے لیے منفعت بخش ہو۔ فوری طور پر ایک شے جو ہے بڑی ہی منفعت بخش ہے، مسرت بخش ہے، آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ انجام کار کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں سب میں قاتل بن رہی ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، نہ صرف پسند کرو، اس سے محبت کرو، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہ ایمانی کیفیات اگر حاصل ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس پر فرحت اور فرح کی کیفیت محسوس نہ کیا کرو۔ اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں اس میں ایک احتیاط البتہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی واقعے کا فوری ایک تاثر، وہ بربنائے طبع بشری بڑے سے بڑے انسان کو ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میں تو سیرت النبی کے ان واقعات کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں اور مجھے ان سے بڑی دلچسپی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اب اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ بہت ہی، اگر ہمیں کسی ایسے موقع کے اوپر کچھ صدمے کا احساس ہوتا تو بالکل ہی مایوسی ہم پر طاری ہو جاتی کہ یہ شے جو ہے یہ تو گویا کہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کے منافی نہیں ہو سکتی وہ چیز کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں معاملے میں نظر آ رہی۔ تو ایک ہے فوری تاثر، اس فوری تاثر پر پکڑ نہیں ہے، وہ ایمان کے منافی بھی نہیں۔ اس میں جو لوگ جنہوں نے فزیولوجی پڑھی ہے وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، چیونٹی نے کاٹا، ہاتھ آپ کا ایک دم یوں آ گیا، اس میں آپ کے کسی ارادے کو دخل نہیں، آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے، یہ انوالنٹری غیر اختیاری معاملہ ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح کوئی فوری بات، کوئی فوری تاثر جو ہے، کوئی خوشی تھوڑی سی حاصل ہو گئی کسی معاملے میں، فرحت ہو گئی یا کسی شے پر کوئی تعصف ہو گیا، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان چیزوں میں پائیداری ہوگی، ان میں شدت ہوگی، ان میں گہرائی اور گہرائی ہوگی، تو یہ چیزیں اب اسی درجے میں ایمان سے دوری کی علامت بن جائیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے پینڈولم جو ہے، اس پینڈولم کا ایک جو اس کی حرکت ہو رہی ہے دائیں سے بائیں کی طرف، یہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کی موومنٹ کا، ایک بندہ مومن کی زندگی میں مسرت بخش اور مضرت بخش چیزوں کے درمیان اس کی باطنی کیفیت کا پینڈولم حرکت میں تو آئے گا لیکن بہت کم، لیکن جتنا جتنا ایمان کی کمی ہوگی اسی اعتبار سے اس کا پینڈولم کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ذرا سی کوئی نفع کی بات ہو گئی، مسرت کی بات ہو گئی تو پھولے نہیں سما رہے، اترا رہے ہیں، اب زمین جو ہے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے، گردن اکڑ رہی ہے، اور ذرا سی کوئی افسوس کی بات ہو گئی تو دل بجھ کر رہ گیا ہے، ہمت جواب دے گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ جتنا ان دونوں کیفیات کے مابین فصل ہوگا اتنا ہی یوں سمجھیے کہ حقیقت پر نگاہ نہیں ہے بلکہ مظاہر اور ظواہر پر نگاہ ہے۔